بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہشتم کے جغرافیہ لیکچر نمبر 1 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 1 اور چیپٹر کا نام ہے نقشے اور شماریاتی اشکال۔ عزیز طلبہ، اس چیپٹر میں ہم نقشوں کے متعلق پڑھیں گے کہ نقشہ ہے کیا چیز اور اس کے اقسام کتنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم شماریاتی اشکال کے متعلق بھی پڑھیں گے کہ کتنے شماریاتی اشکال ہے یا اس کے کتنے اقسام ہے، اور شماریاتی اشکال کے متعلق پڑھیں گے اور اس کو باقاعدہ یہاں بورڈ پہ واضح کریں گے کہ کس طرح ہم ایک ڈائیگرام بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آتے ہیں نقشے کی طرف۔ بورڈ پہ تعریف ہم نے لکھا ہے کہ نقشہ زمینی سطح یا اس کے کچھ حصے کا ایک خاص پیمانے اور پروجیکشن کے مطابق ایک ہموار سطح پر نمائندگی کرنا ہے۔ یعنی نقشہ جو ہے، ویسے تو زمین کی اصل شکل جو ہے وہ گلوب ہے۔ گلوب کے ذریعے سے ہم پورے معلومات اس سے اخذ کر سکتے ہیں، اور اس پہ جتنے بحر دکھائے گئے ہیں یا جتنے براعظم دکھائے گئے ہیں اس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ گلوب کا استعمال وہ ممکن نہیں ہے، اور ہم مجبوراً نقشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ گلوب ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں زمین کا پورا نقشہ ہے، زمین کی اصل شکل۔ لیکن یہ اصل شکل ہم کتابوں میں اور مختلف بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ ہم یہ نہیں بنا سکتے، ہم اسے روٹیٹ نہیں کر سکتے۔ مجبوراً ہمیں ایک پروجیکشن کے مطابق، یعنی جتنا حصہ ہمیں دیا گیا ہو، جتنا ایریا ہمیں مختص کیا گیا ہو، یہ ایک اسکول کا نقشہ بھی ہو سکتا ہے۔ پروجیکشن کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ضلع کا نقشہ بھی ہو سکتا ہے، کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تعریف کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نقشوں کی اقسام۔ آپ کے بک میں، آپ کے کورس کے مطابق یہاں پر نقشوں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک کو ہم ڈاٹ یا نقاطی نقشہ کہتے ہیں، اور دوسرے کو کوروپلت یا عکسی نقشہ۔ ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نقشہ، اس کی وضاحت ہم ڈاٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ فرض کرے یہاں پہ میں ایک 2 نشانات اس طرح بنا لیتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے فرض کرے 2 مقامات ہے، ایک مردان ہو گیا اور دوسرا پشاور۔ اب ڈاٹ کے ذریعے سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس ضلع کی آبادی وہ زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ میں کچھ ڈاٹس اس طرح مردان کے لیے لگا دیتا ہوں، اور پھر پشاور والے ایریا میں ڈاٹس لگاتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ڈاٹس کا سائز وہ ایک جیسا ہو، یعنی وہ ڈبل نہ ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہ ہو، الگ الگ ہو۔ اور دوسری بات ذہن نشین یہ کر لے کہ ڈاٹ جس علاقے کے بارے میں ہو وہاں پہ اس حساب سے وہ لگائے جاتے ہیں۔ مطلب کہ اگر میں یہ غلطی کر لوں کہ پشاور کی جگہ پر کم ڈاٹ لگاؤں اور مردان کے خانے میں زیادہ ڈاٹ لگاؤں، تو آٹومیٹکلی لوگ یہی کہیں گے کہ یہاں تو مردان کی آبادی زیادہ ہے اور ہونی پشاور کی زیادہ ہے، پشاور کی آبادی زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ مردان کی۔ تو ہم نے ڈاٹ صحیح جگہ پر اور صحیح سائز میں لگانے ہیں۔ تو اس قسم کے نقشوں کو ہم ڈاٹ یا نقاطی نقشہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا نقشہ آتا ہے جسے ہم کوروپلت یا عکسی نقشہ کہتے ہیں۔
اس میں کسی علاقے کے بارے میں ہم رنگوں سے اندازہ لگاتے ہیں. فرض کرے یہ پاکستان کا ایک عارضی سا میں نے نقشہ بنایا. مختلف صوبے ہیں: بلوچستان، سندھ، پنجاب، KPK اور شمالی علاقہ جات وغیرہ. اب میں یہاں پہ اس کو مختلف رنگوں سے ظاہر کرتا ہوں. فرض کریں میں نے یہاں پہ بلو کلر کا استعمال کیا، یہاں پہ گرین کا استعمال کیا، پنجاب کے علاقے میں بلیک کلر کا استعمال کیا. اچھا، یہ کلر ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ نے نقشے میں کلید یعنی چابی یا کلید، اس سے مدد لینی ہے کہ بلو کلر کا کیا مطلب ہے، یعنی یہاں پہ کتنی آبادی ہے. تو وہ کلید میں ہوگی کہ بلو کا فرض کرے 100 سے لے کر 200 افراد فی کلومیٹر ایریا میں آباد ہے. اس کا یہ مطلب ہے. یہ آپ کو کہے گا کہ 100 سے لے کر 400 تک کے افراد فی مربع کلومیٹر میں آباد ہے. گرین کا مطلب ہے کہ 100 سے 150 تک یا 200 تک فی مربع کلومیٹر میں اتنے لوگ آباد ہیں. یہ ہر ایک نقشے کا اپنا کلید ہوتا ہے. تو یہ اس طرح آپ کو رنگوں میں دکھایا جاتا ہے. امید ہے یہاں تک آپ نقشے اور نقشوں کی اقسام کے متعلق سمجھ گئے ہوں گے. میں اسے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. نقشے اور شماریاتی اشکال: تعریف: نقشہ زمینی سطح یا اس کے کچھ حصے کا ایک خاص پیمانے اور پروجیکشن کے مطابق ایک ہموار سطح پر نمائندگی کرنا ہے. عزیز طلبہ، نقشوں کی 2 اقسام ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ یا نقاطی نقشہ اور دوسرے کو کہتے ہیں کوروپلیٹ یا عکسی نقشہ. بنانے کا طریقہ کس طرح سے ہے، کس طرح ہم اندازہ لگائیں گے، یہ میں نے بورڈ پر اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہوم ورک کے طور پر آپ ڈاٹ یا کوروپلیٹ نقشے ان دونوں کو آپ ایک پیج پر بنائے، جو بھی ہو آبادی کے لحاظ سے، موسم کے حوالے سے یا درجہ حرارت وغیرہ کے حوالے سے جو بھی ہو، اسے آپ ایک ڈاٹ والا نقشہ بنائے اور ایک کوروپلیٹ نقشہ بنائے اپنی طرف سے، اور پھر میرے ساتھ شیئر کریں. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.